جی تو پچھلے دنوں میں ایک پیشنٹ کی آپ کو بات بتا رہی تھی، اور یہ پیشنٹ کے علاوہ بھی ارد گرد ہر شخص اگر سوچے تو تھوڑا بہت اس چیز سے ریلیٹ کر سکتا ہے. میں خود بھی ایٹ ٹائمز ایسا فیل کرتی رہی ہوں کہ 5 وقت کی نماز بھی پڑھ لی، تسبیحات بھی پڑھ لی، قرآن پاک بھی ختم کر لیے رمضان میں اتنے اور لیکن somehow مجھے وہ کنیکشن فیل نہیں ہوتا تھا. یہ ہر دوسرے شخص کا شاید پرابلم ہے. تو جب میں نے پریکٹس شروع کی تو مجھے پتا چلا کہ ہمارے یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہے نا، وہ تو ہمیں بہت ڈفرینٹ دیا جاتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ سے محبت، اسلام کا جو بیسک آپ جس کو کہہ لیں نا روح ہے، وہ محبت ہے، وہ ادب ہے، وہ احترام ہے. ان دو ایک چیزوں سے آگے سب چیزیں نکلتی ہیں. ان دو چیزوں سے ہی سب چیزیں نکلتی ہیں. ابلیس کے پاس سب کچھ تھا، علم تھا، سکت تھی، طاقت تھی، استطاعت تھی، رتبہ تھا، اس کے پاس صرف ادب احترام نہیں تھا، تو وہ ابلیس بن گیا. تو اللہ تعالیٰ سے محبت اور احترام، ادب، یہ بیسک اسلام کی روح ہے. آپ کسی بھی اس کے رکن کو پکڑ کے دیکھ لیں، اس کی بیس آپ کو یہی ملے گی. ایک یہ دو چیزیں جو ہے نا، یہ آپ اپنے بچوں میں امپلیمنٹ کر لیں. ان کے اندر امپلیمنٹ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اپنے اندر امپلیمنٹ کریں، اپنے آپ سے کام شروع کریں. کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ جو ہے نا وہ تو دیتے ہی نہیں ہیں بچوں کو. وہ کیا ہے ہمیں نہیں سکھایا گیا. ہمیں تو صرف جنت اور دوزخ کا کہا گیا. بہت سارے سائیکالوجسٹ جو ہیں وہ میرے ساتھ کانٹیکٹ کرتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایتھیسٹ کلائنٹ آتے ہیں، چوتھے سیشن تک بہت اچھے چل رہے ہوتے ہیں، چوتھے سیشن پہ آ کر جب ہم انہیں کہتے ہیں کہ یہ کام آپ کر لیا کریں جنت ملے گی، تو وہ تو غائب ہو جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں. آپ کے پیشنٹ کیوں نہیں جاتے؟ میں نے کہا کیونکہ میں نے انہیں کبھی دوزخ جنت کا لالچ نہیں دیا. اللہ تعالیٰ نے ہمیں جنت دوزخ کے لیے تو بھیجا ہی نہیں ہے. ایک اچھے انسان میں، انسان کو اشرف المخلوقات کہا گیا ہے نا، کس لیے کہا گیا ہے؟ کھانا پینا اور بیسک ٹاسک پرفارم کر لینا تو اکثر جانور بھی کر لیتے ہیں. بہت ساری جگہوں پہ انسانوں سے بہتر کر لیتے ہیں. کیا آپ لوگوں کو محبت، عزت، احترام سکھائی گئی ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ سکھایا گیا کیسے ڈیولپ کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ کرنے سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کے ارد گرد جو اس کی مخلوق ہے نا، اس سے ریلیشن شپ ڈیولپ کریں. لوگوں کو محبت اور عزت دینا سیکھیں. اور لوگوں کو محبت اور عزت دینے سے پہلے ضروری ہے آپ اپنی سیلف ورتھ کو جانیں. آپ اپنے آپ کو محبت اور عزت دینا سیکھیں. ایک اشرف المخلوقات ہونے کا حق تو ادا کریں. آپ اس پہ تو سوچیں تھوڑا سا. تو اللہ تعالیٰ سے میں اس سے کہتی ہوں کہ تم نے 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، پڑھو، بالکل پڑھو، لیکن آج سے تم ایک کام کرو. تم نے ایک نماز کوئی ایسی پڑھنی ہے جس میں تم نے یہ سوچ کے کھڑے ہونا ہے نماز میں کہ تم اپنے خالق کے سامنے کھڑے ہو، اور وہ خالق بالکل خوفناک نہیں ہے، وہ تمہارا دوست ہے. ہر ایک کی زندگی میں کوئی نہ کوئی ایسا کانٹیکٹ ضرور ہوتا ہے نا. ہم اپنی کانٹیکٹ لسٹ میں ان کیس آف ایمرجنسی کے نام سے 1-2 کانٹیکٹ سیو رکھتے ہیں، جو ہمیں پتا ہوتا ہے زندگی میں کوئی ہمارا ساتھ نہیں دے گا، یہ بندہ ضرور میرا مشکل وقت میں ساتھ دے گا، یہ مجھے جج نہیں کرے گا، یہ میری کسی بھی طرح کی بات جو ہے یہ ہضم کر جائے گا اور یہ میری ہیلپ کرے گا. اللہ تعالیٰ کو وہ ان کیس آف ایمرجنسی والا کانٹیکٹ سمجھ کے اس کے ساتھ نماز میں کھڑے ہو جاؤ، نفل میں کھڑے ہو جاؤ. نہیں کھڑے ہو سکتے 2 وقت بیٹھ کے صرف بات چیت ہی اس کے ساتھ کر لو اور تھوڑا سا فوکس کرو. یہ میں نے سر سے سیکھا کہ میں نے یہ جو سیکھنے والی اور ایکسپلور کرنے والی قرآن پاک کے الفاظ کو عادت ہے، وہ میں نے اس کلاس سے سیکھی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایکچولی کہنا کیا چاہ رہے ہیں. اور میں نے قرآن پاک کا جون سا بھی لفظ اٹھایا، میں نے اس ذات کو رحیم، کریم، غفور ہی پایا ہے. وہ بالکل ہے، وہ روز جزا کا مالک ہے، وہ منصف ہے، لیکن وہ اس سے پہلے ملٹیپل ٹائمز کہتا ہے کہ میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں رحیم ہوں، میں رحمان ہوں، میں کریم ہوں، میں غفور ہوں. اور ہم لوگ جو ہیں وہ ڈر کے مارے، گلٹ کے مارے، خوف کے مارے صرف نمازیں پڑھتے ہیں، ثواب لینے کی خاطر نمازیں پڑھتے ہیں. آپ لوگوں میں سے کسی کو کبھی کسی سے محبت ہوئی ہو تو آپ نے دیکھا کہ بندے کے تو حال چال اتوار بدل جاتے ہیں. ہر وقت آپ اس شخص کے بارے میں سوچتے رہتے ہیں، ہر وقت.
آپ کے سب کانشیس میں اس کے بارے میں سوچ چلتی رہتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں کبھی آپ ویسے سوچ کے دیکھیے کہ وہ آپ کا الٹیمیٹ جو ہے نا وہ ہیلپ اور وہ ایڈ پرووائڈر ہے, وہ سیور ہے آپ کا, وہ بچا لے گا آپ کو. تو ایسا کوئی اگر آپ کے پاس کانٹیکٹ ہو تو آپ ویسے ہی اس کے صدقے واری جاتے ہیں, اس کو آپ کبھی کھونا تھوڑی نہ چاہیں گے ایسے کانٹیکٹ کو. تو وہ سمجھ کے آپ تھوڑا سا ٹائم اسپینڈ کیا کیجیے. نماز میں آپ جب پڑھتے ہیں تو آپ سورۃ فاتحہ کے پہلی 2 آیتیں جو ہیں اس پہ فوکس کر لیا کرو کہ ایکچولی یہ مجھے کہنا کیا چاہ رہے ہیں, ان کی جگہ کیا ہے ہمارے پاس. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا کنیکشن بڑھنا شروع ہو جائے گا. مجھے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں شاید اتنا مزہ نہیں آتا, مجھے اللہ تعالیٰ سے محبت میں بہت مزہ آتا ہے. مجھے اللہ تعالیٰ سے, مجھے پیارے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ, مجھے اچھے لگتے ہیں. اور میں بڑا شکر ادا کرتی ہوں کہ قیامت کے دن جو اللہ تعالیٰ, سر نے بھی کہا نا کہ روز جزا والے دن جو ہے وہ انصاف اللہ تعالیٰ نے کرنا ہے, تو میں اس پہ بہت تھینک یو کہتی ہوں اللہ تعالیٰ کو کہ شکر ہے اللہ تعالیٰ نے یہ کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں رکھ دیا, نہیں تو ہم جیسوں کا تو پتہ نہیں کیا ہوتا, بالکل پتہ نہیں کیا ہوتا. اس کی ذات بہت رحیم کریم ہے. آپ یہ دیکھیے نا کہ ایک ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اتنا پیار کرتی ہے, اس کے 9 بچے ہیں, اشفاق احمد کہتے ہیں اس کے 9 بچے ہیں, اور وہ 8 بچے جنت میں گئے ہیں, 9واں بچہ تھوڑا سا بےچارا ایسا نکلا ہے خراب گندا انڈا گھر کا, اور وہ دوزخ میں چلا گیا, تو ماں تمہیں اس کے ساتھ دوزخ میں ملے گی. اور پریکٹیکلی ہوتا بھی ایسے ہی ہے. ایک ماں کا اپنے بچے کے ساتھ یہ ہے ریلیشن, تو اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں کہ وہ ایک ماں سے 70 گنا زیادہ پیار کرتے ہیں. تو آپ چاہے جتنے مرضی برے ہیں, آپ چاہے جتنے مرضی گناہ گار ہیں, ایک دفعہ ذرا سا ایسنس اس کی اس محبت کا اپنے لیے فیل کر کے دیکھیں. آج آپ لوگ خود اپنی اپنی جگہ پہ اپنا اپنا تھوڑا سا جو ہے وہ تھوڑا سا بیکورڈ جائیں اور دیکھیں کہ کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کی ذات کا پردہ نہیں رکھا, کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہیلپ پرووائڈ نہیں کی, کہاں کہاں اللہ تعالیٰ نے آپ کو بچایا نہیں ہے. وہ لیکن ہم لوگوں کا حال وہی ہوتا ہے نا کہ ایک بندہ سمندر میں ڈوب رہا تھا تو اس نے کہا اللہ میاں مجھے بچا لے, میں دیکھ دوں گا, کنارے پہ آ جاتا ہے, باہر آ کے کہتا ہے کون سی دیکھ, کو پھر اللہ تعالیٰ لہر آتی ہے سمندر کے درمیان میں چلے جاتا ہے تو جا کے کہتا نہیں وہ میں پوچھ رہا تھا کہ میٹھی کے نمکین. ہم لوگوں کا یہ حال ہوتا ہے. تو اگر ہم تھوڑا سا بھی اس محبت کے ایسنس کو فیل کریں تو بلیو می آپ کی اندر کی نا ذات بدل جاتی ہے. اب آتی ہوں میں پریکٹیکل پوائنٹ پہ, اور اس کو میں سائنٹیفکلی جو آج کی آپ کی پریکٹیکل سائنس اس کو پروو کرتی ہے. آپ کے اندر جب یہ تھوڑا سا اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہمارے سے محبت کرتی ہے نا, ہمارے سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں, ہم تو پتہ نہیں کر پاتے ہیں کہ نہیں, اس محبت کو اگر آپ تھوڑا سا بھی کہیں پہ فیل کر لیں تو آپ اتنا بلیسڈ اور اتنا پریولیجڈ فیل کرتے ہیں نا کہ اچھا میں آپ کا کسی سیاستدان کے ساتھ تعلق ہو تو آپ کتنے چوڑے ہو کے پھرتے ہیں کہ او ہو فلاں شخص ہمارا یہ, فلاں شخص ہمارا یہ, بلا خوف و خطر آپ کہیں جا کے روب کے ساتھ بیٹھتے ہیں, کانفیڈنٹلی جو ہے آپ جا کے بات کرتے ہیں اور کام کر کے آتے ہیں اپنا. اب وہ جو الٹیمیٹ سب کا پالنے والا, سب کو کنٹرول کرنے والا ہے, وہ آپ سے کتنی محبت کرتا ہے. آپ کو یقین ہوتا ہے جب کہ یہ مجھے نہیں چھوڑے گا کسی بھی معاملے میں, یہ میری ہیلپ کرے گا, یہ میرے معاملات کو خود ہی دیکھ لے گا. تو کیا ہوتا ہے, ایک تو آپ نے اس کی محبت کا ایسنس فیل کیا, آپ کے اندر کانفیڈینس آنے لگ جائے گا, یقین کامل آنے لگ جائے گا. یقین کامل جو ہے وہ آپ کے اندر الٹیمیٹ کانفیڈینس لے کر آئے گا. جب وہ الٹیمیٹ کانفیڈینس اندر آئے گا نا آپ کے, تو اب میں آپ کو بتاتی ہوں NLP کی ایک ٹیکنیک ہوتی ہے. یہ ہم موٹیویشنل جو ہے سیشن جب کرتے ہیں تو اس میں ہم پیشنٹس کو بتاتے ہیں, کلائنٹس کو بتاتے ہیں. آپ دوسروں کو چینج کرنا چاہتے ہیں, آپ انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے بچوں کو انفلوئنس کرنا چاہتے ہیں, آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, تو خدارا میری ریکویسٹ ہے آپ سب سے پہلے اپنے اوپر فوکس کیجیے. کیا ہوتا ہے اگر میں آپ کو کہوں آپ ایک کمرے کے سینٹر میں کھڑے ہو جائیں اور اپنے گرد ایک دائرہ بنا لیں, تقریباً 1.5 فٹ کے فاصلے پہ اپنے ارد گرد ایک دائرہ بنا لیں. پھر اس سرکل سے باہر 2 فٹ باہر جو آپ ایک اور دائرہ ڈرا کر لیں, پھر ایک دائرہ اس سے 1 اور فٹ باہر جو ہے وہ ڈرا کر لیں. اب سینٹر میں نیوکلیس آپ ہے, آپ کے باہر پہلے سب سے پہلے ایک سرکل ہے جس کو ہم نام دے لیتے ہیں انر سرکل, کیونکہ آپ اس سرکل کے اندر کھڑے ہیں نا.
وہ انر سرکل ہے, وہ آپ کی ٹیریٹری ہے, ٹھیک ہے. اس سے باہر والا جو سرکل ہے نا, وہ آپ کا فیملی, آپ کے فرینڈز, آپ کی سوسائٹی, جو نیئر آپ کے ریلیشن شپس ہیں نا, وہ ہیں. اور اس سے باہر جو ہے نا ایوری تھنگ ایلس آ جاتا ہے, ٹھیک ہے. سب سے پہلے انر سرکل, باہر کا جو سیکنڈ والا سرکل ہے وہ انفلوئنس والا سرکل, اور اس سے باہر ایوری تھنگ ایلس آ جاتا ہے. اب آپ چاہتے ہیں ایوری تھنگ ایلس میں جو چیزیں ہیں نا, جو معاملات ہیں, میری جاب نہیں ہو رہی, میرے پاس یہ اپرچونیٹیز نہیں ہیں, مجھے یہ نہیں مل رہا, میرے پاس پیسے نہیں ہیں, میرے پاس اچھا گھر نہیں ہے, لوگ مجھے جو ہے وہ اپریشیٹ نہیں کرتے, لوگ مجھے پسند نہیں کرتے, یہ سب ایوری تھنگ ایلس میں آتا ہے. اور ہم کیا چاہتے ہیں, ہم سب سے پہلے اس کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, ایوری تھنگ ایلس والے سرکل کو. آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے سب سے پہلے انر سرکل پہ کام کرنا ہے. انر سرکل پہ آپ جب کام کرتے ہیں, اس کے لیے بھی آپ کو اپنے اندر جھانکنا پڑتا ہے. آپ کی جو بیسک کوالٹیز ہیں نا, وہ منہ سے بتانے سے کبھی کوئی یقین نہیں کرتا. آپ اپنے اندر اس محبت کو تھوڑا سا جو اللہ تعالیٰ آپ کو کرتے ہیں نا, اس کو فیل کیجئے. وہ آپ کے اندر کانفیڈینس کو بوسٹ کرے گا, یقین کامل آ جائے گا نا, آپ کو تسلی رہتی ہے کہ کوئی ہے میری بیک پہ بہت تگڑا, جو میرے ہر معاملے کو دیکھ لے گا, جہاں ضرورت پڑے گی پسٹل نکال کے آ جائے گا اور سارے کام ٹھیک کر دے گا. یہ کانفیڈینس ہوتا ہے نا, یہ آپ کے اندر یقین کامل آتا ہے. یہ یقین کامل آتا ہے تو آپ کے اندر کانفیڈینس آتا ہے. جب آپ کے اندر یہ کانفیڈینس آتا ہے نا, وہ آپ کی پریکٹیکل لائف میں جھلکتا ہے, وہ ظاہر ہوتا ہے. جب وہ ظاہر ہوتا ہے تو آپ کو ارد گرد جو ہے بہت ساری چیزیں پازیٹیو نظر آنا شروع ہوتی ہیں. ایکچولی کیا ہوتا ہے, آپ کا بیہیویئر پازیٹیو ہو جاتا ہے, اور پازیٹیوٹی جو ہے وہ ہمیشہ پازیٹیوٹی کو جنم دیتی ہے. نیگیٹیوٹی ہمیشہ نیگیٹیوٹی کو ملٹی پلائی کرتی ہے. جب لوگ آپ کے بیہیویئر میں پازیٹیو چیز دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے, آپ کا بیہیویئر آپ کے اینڈ پہ کیا ہو رہا ہے, آپ کے اندر پازیٹیوٹی آئی ہے, آپ کو باہر کی چیزیں, اپرچونیٹیز اور نظر آنا شروع ہوتی ہیں. تو آپ کا جو انر سرکل ہے وہ پازیٹیوٹی سے, کانفیڈینس سے جب فل ہو جاتا ہے, تو وہ آپ کے انفلوئنس کے سرکل کو, جس میں آپ کی فیملی, آپ کے بچے, آپ کا اسپاؤس, آپ کے فرینڈز, آپ کے ورک پلیس پہ جو لوگ ہیں, ان کو انفلوئنس کرنا شروع کرتا ہے. اور لوگ کہتے ہیں ہاں اس میں پہلے سے بہت چینج آیا, ایسا کیا کیا ہے اس نے کہ اس کے اندر یہ چینج آیا, اس کے اندر کوئی نہ کوئی چینج آیا. وہ لوگ آپ کو تھوڑا سا فالو کرنا شروع کر دیتے. جب وہ سرکل آف انفلوئنس آپ کے انفلوئنس سے تھوڑا سا انفلوئنسڈ ہو جاتا ہے, تو پھر وہ باہر ایوری تھنگ ایلس کو جو ہے وہ افیکٹ کرنا شروع کرتا ہے, اور آپ کو اپرچونیٹیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں, رستے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں, اسباب بننا شروع ہو جاتے ہیں. اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, ہم اسمپشنز کی دیواریں کھڑی کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں, کچھ نہیں ہو سکتا. شیطان کا تو کام ہی ہے یہ کہ آپ کے اندر بے یقینی اور مایوسی اور نا امیدی پیدا کرے. اللہ تعالیٰ نے اسی لیے نا امیدی کو کفر قرار دیے, مایوسی کو. کیوں؟ جب ہم مایوس ہوتے ہیں نا, تو ہم اس کے رحمان رحیم ہونے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں, ہم اس کے ہر چیز پہ قادر مطلق ہونے سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. ہم کیا کہتے ہیں, ایسی صورت میں بندہ بہت مایوس ہوتا ہے, ہم کہتے ہیں نہیں نہیں اللہ تعالیٰ پہ تو پھینکا جاتا ہے, لیکن اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ وسیلہ کرو, ہیلا کرو, پریکٹیکل کوشش تو ہمیں کرنی ہے. تو میں کہتی ہوں نہیں, آپ لوگ پہلے اس پہ یقین کریں, پھر آپ کے وسیلے بھی بننا شروع ہو جائیں گے. آپ تو پہلے مایوس ہو کے اس کی ذات سے, ایکچولی انسان تو سارے معاملات اپنے ہاتھ میں لے کے چل رہا ہوتا ہے نا, اس کو لگ رہا ہوتا ہے وہی ٹھیک کرے گا, اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے, اللہ تعالیٰ پہ پھینک دیا تو پتہ نہیں کیا ہوگا, کام ہوگا کہ نہیں ہوگا. تو یہ کانفیڈینس, یہ یقین کامل پہلے اندر اپنے لے کے آئیے, محبت لے کے آئیے, عزت احترام اپنے اندر پیدا کیجئے. آپ کے بچوں میں, آپ کے ارد گرد کے لوگوں میں بالکل آئے گی, اور لوگ آپ کی بھی عزت کرنا شروع کریں گے, آپ کو بھی احترام دیں گے. لیکن اس کو سب سے پہلے آپ کو اپنی ذات کو احترام, عزت اور محبت دینی ہے, اپنے اندر پازیٹیوٹی پیدا کرنی ہے. ہمارا دین تو ہے ہی سارے کے سارا پازیٹیوٹی, پازیٹیو سائیکالوجی بھری ہوئی ہے اس کے اندر ہر طرف. جی سر. اللہ آپ کو جزا دے, اللہ آپ سے کام لے, ماشاءاللہ. بات یہ ہوتی ہے کہ جس نے دکھ دیکھے ہوتے ہیں نا, وہ ریئلٹی کو زیادہ چیز کلوزلی سمجھتا ہے. اور نائمہ بہن کا جو ایکسپوجر ہے, اکثر یہ شیئر کرتی رہتی ہیں. الحمدللہ ہم, اللہ کا بہت کرم ہمارے اوپر, ہم نے تو وہ چیزیں دیکھی نہیں جو نائمہ بہن اپنے مریضوں میں دیکھتی ہیں.
تو ہر وقت وہی بات ہے، شکر شکر، الحمد 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 الحمد، اللہ اکبر اللہ اکبر، افضل کا کلمہ سب سے بڑا ہے، سب سے بڑا ہے۔ جب ہم ہر چیز کو نگیٹ کر دیتے ہیں تو اپنی حیثیت کو جب زیرو کر دیتے ہیں، پھر اس کے ساتھ چاہے آپ 10 لگا دیں، 1000 لگا دیں، آپ کی ویلیو بڑھتی رہتی ہے۔ زیرو کی اپنی ویلیو کوئی نہیں، لیکن جب اپنے آپ کو کسی بڑی ویلیو کے ساتھ اٹیچ کرتا ہے تو اس کی ویلیو بہت بڑھنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو قرآن ہمیں یہ سکھاتا ہے، اور میں یہاں پہ ہم لوگ بیسیکلی یہ ساری کلاسز میں ہم لوگ کو یہاں عالم نہیں بیٹھے ہوئے، صرف اپنے اندر جھانک رہے ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے، ہم پہلے ایک بات کر چکے ہیں، اس دور کا سب سے بڑا فتنہ جو بدقسمتی ہے کہ ہم نے اپنے اندر جھانکنا شروع کر دیا۔ آپ دیکھ لیں یہ اصحاب کہف غار میں گئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا میں گئے، اندر جھانکتے تھے۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں رہ گیا، نہ ہم اپنے بچوں کے دلوں میں جھانک پا رہے ہیں، نہ اپنے اندر جھانک پا رہے ہیں۔ جی نائمہ بہن۔ یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی چھوٹی سی ایڈ کرنا چاہوں گی، اسپیشلی پیرنٹس کے لیے، اور اسپیشلی ان لوگوں کے لیے جو اپنے گھر میں بڑے ہیں، جن کے اوپر بہت رسپانسبلٹیز ہیں، انہیں لگتا ہے وہ ہر چیز کے لیے جواب دہ ہیں۔ بالکل ہیں، بچوں کے لیے پیرنٹس ہی جواب دہ ہوتے ہیں، لیکن میں ایک چھوٹی سی نصیحت کروں گی آپ لوگوں کو کہ خدا را ماں باپ جو ہے نا، آپ بچوں کے ماں باپ ہی رہیے، ان کے خدا نہ بنیے۔ آپ کا کام ہے ان کی اچھی پرورش نیک نیتی کے ساتھ کرنا۔ یہ نہیں ہے کہ پرورش کر کے زبردستی ایک پروڈکٹ وہی تیار کرنی ہے جو ڈیزائرڈ ہے۔ ضروری نہیں ہے، ہر چیز آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ کا کام ہے نیک نیتی سے اپنی پریکٹیکل کوشش کر کے بچوں کو وہ انوائرمنٹ دے کے ان کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ باقی وہ جانے اور اس کا کام جانے۔ پھر بھی اگر کہیں کوئی اونچ نیچ ہو جاتی ہے تو اس پہ اپنے آپ کو بہت زیادہ بلیم کرنے کی، اعصاب پہ سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ آپ ماں باپ ہیں، آپ انسان ہیں، آپ خدا نہیں ہیں۔ آپ صرف کوشش کر کے اسی سے ہیلپ مانگ سکتے ہیں، باقی کام اس کا ہے۔ دیکھیے نہ تو آپ ہر جگہ اپنے بچوں کی جو ہے وہ نگرانی کر سکتے ہیں، پریکٹیکلی پاسبل نہیں ہے، نفسیاتی مریض بن جائیں گے بچے بھی اور آپ بھی۔ نہ ہی آپ بچوں کو ہر چیز پرووائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ رازق اور خالق اور وہ پرووائڈر جو ہے الٹیمیٹ، وہ اس کی ذات ہے۔ آپ اپنی کیپیسٹی میں رہتے ہوئے جو آپ کے لیے پریکٹیکلی پاسبل ہے آپ وہ کیجئے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ ان کو ایک بہت اچھا انسان، کامیاب انسان، باعمل مسلمان بنانا ہی جو ہے وہ ضروری ہے، ادروائز آپ فیل ہیں۔ ضروری نہیں ہے۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے، پیرنٹس کو، جو بیچارے بہت کوشش کرتے ہیں، پریکٹیکلی بھی اپنے گھر میں انوائرمنٹ بھی بنا کے رکھتے ہیں، نیک نیتی سے کوشش بھی کرتے ہیں، پھر بھی بہت ساری جگہوں پہ کچھ کمیاں رہ جاتی ہیں، ان کو ایسے لگتا ہے، اور بچے جو ہیں وہ ان کے بیہیویئرز جو ہوتے ہیں وہ بہت ڈیزائرڈ بیہیویئرز نہیں ہوتے ہیں، تو ان کو لگتا ہے وہ شکوے شروع کر دیتے ہیں کہ یا اللہ کون سا گناہ ہو گیا، کہاں کمی رہ گئی۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، وہ بہتر جانتی ہے، وہ آپ کی نیت اور آپ کی کوشش کو دیکھتی ہے۔ تو آپ اچھی نیت، نیک نیتی کے ساتھ پریکٹیکل کوشش کیجیے، باقی اس کی ذات پہ چھوڑیے۔ آپ سب کچھ نہیں ہینڈل کر سکتے، وہ ذات ضرور کر سکتی ہے۔ جب آپ اس کے حوالے اپنے معاملات کر دیں گے نا، تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو سمجھ بھی نہیں آئے گی، آپ کہیں گے کہ یا اللہ میری تو اتنی کوشش ہی نہیں تھی جتنا اچھا بچہ نکل آیا۔ ایک خاتون تھی، انہوں نے، ان کی 2 بیٹیاں تھیں، انہوں نے ان کی شادی کی، بڑی بیٹی کی ان کو بہت ہر وقت فکر رہتی تھی، اور وہ بہت کوشش کرتی رہتی تھی کہ میری بیٹی اچھا ایسا یہاں بڑی بیٹی پڑھ جائے، اس کی یہاں میں شادی کر دوں، اس کی مجھے بہت فکر رہتی ہے۔ چھوٹی کی مجھے فکر نہیں ہے، وہ بہت ڈفرینٹ ہے، وہ معاملات دیکھ لے گی، دیکھی جائے گی، ہو جائے گا۔ بڑی بیٹی کی انہوں نے سمہاؤ شادی کر دی، اور وہ شادی کے بعد کوئی اتنی سیٹل بھی نہیں رہ سکی، بس ایسے ہی اس کی معاملات زندگی کے، شادی شدہ زندگی کے چلتے رہے۔ ان کی بیٹی چھوٹی کا جب رشتہ ہوا، شادی پہ میں ان کی گئی، تو میں نے ان سے کہا کہ کیسی ہے آپ کی بیٹی؟ تو انہوں نے کہا نائمہ میں تمہیں کیا بتاؤں، میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا کہ میری اس بیٹی کے اتنے نصیب کھل جائیں گے، اتنے نیک با عمل
अच्छे शौर वाले लोग इसको मिले। इसके लिए तो मैंने कभी जाके, वो हर साल जो थी वो हज करने जाती थी, उम्रा करने हर 2-4 माह बाद जाती थी, तो कहती है मैं हरम में भी जाके अपनी बड़ी बेटी के लिए दुआ मांगा करती थी। छोटी के लिए मैं कह देती थी अल्लाह तुझे ज्यादा बेहतर पता है, बड़ी की वो खुदा बनने की कोशिश करती थी ना। तो छोटी का तो वो कहती है मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि मेरी बेटी इतने अच्छे लोगों में चली जाएगी जो उसकी बहुत कदर करते हैं, नेक बामल लोग हैं। तो मैंने उन्हें कहा अब आपको पता चला कि छोटी का मामला आप हर बार अल्लाह ताला पे छोड़ देती थी ना, और बड़ी का आप अपने हाथ में रखती थी। तो छोटी का अल्लाह ताला ने फिर वो बेहतरीन अपने बंदों के लिए सोचता है ना, तो उसने एक माँ से ज्यादा 70 गुना ज्यादा भी प्यार करता है, तो फिर उसने 70 गुना ज्यादा बेहतर सोचा अपनी मखलूक के लिए, जिससे वो आपसे कहीं ज्यादा प्यार करता है। तो ये एक बड़ी प्रैक्टिकल एग्जांपल थी मेरे लिए, लेसन था, वो मैंने सीखा वहां से। तो अब कोई मामला होता है तो मैं तो अल्लाह के सुपुर्द कर देती हूँ, फी अमान अल्लाह। वो ज्यादा बेहतर है, अगर वो मामला को देखे मेरे से ज्यादा बेहतर उसके पास अप्रोच है, मुझे तो ऐसे लगता है। माशाल्लाह। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि नाइमा बहन ये सेशन आप चलाएं, और काइंडली ओवर टू नाइमा बहन, मेरा माइक ऑफ है। अस्तगफिरुल्लाह सर, मैंने जो सीखा है वो आपसे और इस क्लास से सीखा है, ये मैंने मल्टीपल टाइम्स बताया है, और अल्लाह ताला आपको इसकी बहुत जज़ाए खैर दे। मैंने बहुत कुछ इस फोरम से सीखा है, बहुत कुछ सीखा है, और इसकी गवाह जो है वो सायरा भी है। सायरा ने मुझे कहाँ से कहाँ जाते देखा है, सिर्फ इसका सेहरा मेरे हस्बैंड भी, मेरी फैमिली भी इस क्लास को देता है। ये गवाह है ये लोग। अल्लाह ताला आपको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे, और नेक औलाद की सूरत में इसकी जज़ा दे, और सिर्फ तंदुरुस्ती की सूरत में आपको जज़ा दे। अगर 7 लोगों में से कोई 2 भी कुछ अच्छा सीख के उठ जाते हैं यहाँ से ना, तो मेरा ख्याल है हम सबका कुछ ना कुछ भला हो जाएगा। वो कहते हैं ना नैया पार लग गई, वो लग गई। तो आप लोग अगर यहाँ से कुछ सीख के जाते हैं तो आगे सिखाइए, कोई अच्छी बात किसी को बता दीजिए। कोई इंसान बहुत ज्यादा जब तकलीफ में होता है ना, आपकी सारे साल की हुई चैरिटी एक तरफ है, आप किसी दुख तकलीफ की हालत में इंसान को, तो आपके अगर सिर्फ प्रैक्टिकल कोई कोशिश नहीं है ना, सिर्फ आपके 2 अल्फाज अगर उसकी उस वक्त की तकलीफ को सूद कर देते हैं, यकीन जानिए आपकी 1000 साल की इबादत से ऊपर है आपका वो अमल, आपकी 1000 साल की इबादत से ऊपर है ये अमल। कोशिश करें कि अपने अल्फाज अपने अमल से दूसरों को कंफर्ट दें, आसानी दें, कुछ अच्छा सिखाएं। ये वो इन्वेस्टमेंट्स हैं जिनका कोई मोल नहीं है, जिनका जिसके लिए आपको कोई सूद नहीं देना पड़ता, जिसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा आउट ऑफ कंफर्ट जोन जाके एफर्ट नहीं करनी पड़ती। घर बैठे आपको ये अपने कंफर्ट जोन में रहते हुए ये इन्वेस्टमेंट्स हैं। अल्लाह ताला ने देखे कहाँ कहाँ हमारे लिए आसानी रखी है, कहाँ कहाँ रखी है। इन पे एक्सप्लोर करें, थोड़ा सा ब्रेनस्टॉर्मिंग करें, आपको पता चलेगा कि वो तो सिर्फ मोहब्बत ही मोहब्बत है। गुना सवाब दोजख जन्नत तो मैं तो अभी तक वहां पहुंची ही नहीं। वो इशफाक अहमद ने कहा ना कि बचपन में मैं मौलाना साहब मस्जिद जाया करता था, तो वो उन्होंने वहां पे पाइप में डंडा डाला हुआ था और बच्चों की पिटाई कर रहे थे, तुम लोगों को दोजख मिलेगी, तुम लोगों ने सबक नहीं याद किया, ये नहीं किया, तुम दोजख में जाओगे। तो उन्होंने घर आके बहुत मासूमाना अंदाज में अपनी वालिदा से सवाल किया कि कारी साहब कह रहे थे कि मैं ये पढ़ूंगा नहीं तो मैं तो अब दोजख में चला जाऊंगा। तो उन्होंने कहा ना बेटे, दोजख में जाने के लिए तो बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, तुम जैसे हड हराम से ये कब हो पाएगा, कहाँ हो पाएगा। तो तुम बस ना मोहब्बत ही लिए रखो, वही ठीक है। तुम अल्लाह ताला को बस उसी तरह देखते रहो, वो ज्यादा आसान रास्ता है। जी मैं भी कुछ ऐड करना चाहूँगी। थैंक यू नाइमा, आपकी बातें हमेशा बहुत एनलाइटनिंग होती हैं और बड़ी प्रैक्टिकल होती हैं, क्योंकि आपके अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं जो आप शेयर करती रहती हैं। तो जैसा आपने 2 बातें मैं कहना चाहूँगी। पहली बात तो ये कि जैसा आपने भी कहा कि बच्चों के और पेरेंटिंग के हवाले से कि अपनी कोशिश करते जाएं और बाकी अल्लाह पे छोड़ दें। इतना आसान नहीं है, मुश्किल है। हम सबकी यही कोशिश होती है कि हमारे बच्चे ही जो हैं वो बेहतरीन हों और सब हों, लेकिन इस रियलिटी को समझना मैं आपके 2 हवालों से बताऊंगी। एक तो हवाला कुरान में ही मौजूद है माशाल्लाह, के जैसे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जो हैं उन्होंने जो अपने बेटे को 950 साल कहते हैं कि उन्होंने
تبلیغ کی، لیکن آخر میں ان کا بیٹا ہی تھا جو کہ ساتھ نہیں، حضرت نوح علیہ السلام، سوری حضرت نوح علیہ السلام، سوری آئی ایم سو سوری، حضرت نوح علیہ السلام. تو ان کا جو بیٹا ہی تھا وہی اس میں شامل نہیں ہو سکا. حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی جو ہے ان کے گھر میں موجود تھی لیکن وہ ان کا ساتھ نہ دے سکی. تو نو ڈاؤٹ جیسے کل صاحب بھی ابھی کہہ رہے تھے کہ ہمارا اپنا ہمارا جو جس کو کہتے ہیں نا ایز اے فرد، ایز اے پرسن، ہمارا اپنا جو تجزیہ ہے اپنے بارے میں وہ رہنا چاہیے. اپنی ہر بات پہ، اپنے ہر ایکشن پہ ہم جو ہے وہ ریفلیکٹ کریں کہ ہم یہ جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے، کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہے، اور انہی چیزوں کو ساتھ لے کے چلیں. جیسا آپ نے کہا کہ چھوٹی چھوٹے ہی سٹیپس ہوتے ہیں، چھوٹی چھوٹی ایپیسوڈز ہوتے ہیں جو ہماری زندگی میں، اور ان سے ہم بہت کچھ سیکھ لیتے ہیں. تو ایک اسی طرح کی اگزامپل آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ ایک دفعہ میں اور زاہد صاحب، زاہد مرزا از مائی ہسبینڈ، ابھی پچھلے سیشن میں تھے. تو ہم لوگ بہت سالوں سے کمیونٹی ورک میں بھی انوالوڈ ہیں اور بہت ساری ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز کرتے رہتے ہیں. تو پچھلے کو 15 سالوں سے تقریباً ہم ایک ایڈلٹ لٹریسی کے اوپر کام کر رہے ہیں. تو یہ ایک جگنو پروگرام ہے جو گورنمنٹ نے بھی سپورٹ کیا، اور اس میں پھر ہم کمیونٹیز میں جا کے تو خواتین کو، خاص طور پہ عورتوں کو، بچیوں کو، خواتین کو جو ہے وہ لکھنا پڑھنا، جو بالکل ان پڑھ ہیں، تو وہ ایک جگنو پروگرام ہے جو 3 مہینے میں اس قابل کر دیتا ہے. ایک میٹرک پڑھی ہوئی بچی اس کو پڑھا سکتی ہے. اس کو پہلے ہم ماسٹر ٹرینر ٹرین کرتے ہیں اور پھر وہ آگے جا کے ٹریننگ علاقے میں دیتی ہے، ہم اس کو مانیٹر کرتے ہیں. تو یہ یہاں پہ ایک ایریا ہے، یہ ایئرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے پنڈی میں، جہاں پہ یہ چکلالہ کی طرف جاتے ہوئے جھنڈا چیچی، اس علاقے کا نام ہے جھنڈا چیچی. تو وہاں پہ ہم یہ کورس رن کر رہے تھے، اور میرا خیال شاید رمضان کا ہی مہینہ تھا، کچھ ایسے ہم آتے جاتے اس کو دیکھتے رہتے تھے. اس میں کوئی 20-25 کے قریب اور لیڈیز تھی. ایک خاتون اس میں جو شامل ہوئی وہ کافی ایج کی تھی، مطلب آئی تھنک مے بی 70+ وہ ہوں گی. تو بہرحال ہم کسی کو منع تو نہیں کرتے تھے، وہ اپنے شوق سے آئی ہیں، بیٹھتی تھیں، بڑے اچھے سے انہوں نے سیکھا. اور جس دن یہ کورس ختم ہوا تو اس دن کے تھوڑے دن بعد آپ یقین کیجئے کہ ایک لیٹر ہمیں ریسیو ہوا، اور اس عورت نے، ہم نے ان کو خط لکھنا بھی سکھاتے ہیں نا، پورا فارمیٹ دیتے ہیں جیسے محترم جناب ایسے کر کے، اور منجانب یوں کر کے. تو وہ اس عورت نے اس ایک کپڑے کے اوپر کڑھائی کر کے، ہاتھ سے اپنی کڑھائی کر کے، اور وہ پورا خط کا مضمون اپنا شکریہ لکھا کہ میں نے یہ کورس اٹینڈ کیا. اور وہ کہنے لگی کہ میں اسی علاقے میں، اسی محلے میں نے ساری عمر گزار دی ہے، لیکن یہ جو کوئی گلیوں میں جو بورڈز کے اوپر جو لکھا ہوتا تھا اور چیزیں لکھی ہوتی تھی، مجھے یہ لگتا تھا کہ پتہ نہیں یہ کیا ہے، اور اب میں جہاں سے گزرتی ہوں میں چیزوں کو پڑھ سکتی ہوں، مجھے سمجھ آتی ہیں. اور سب سے بڑی بات کہ میں قرآن شریف کا ترجمہ جو ہے وہ پڑھ رہی ہوں. تو بڑی عاجزی سے آپ سے شیئر کرتی ہوں کہ وہ جو ایک کڑھائی کیا ہوا خط اس عورت نے بھیجا، اللہ تعالیٰ اس کو بھی جزا دے، اور اللہ تعالیٰ ہماری جو بھی چھوٹی سی بہت ہی حقیر کوشش ہے اس کو قبول کرے. لیکن الحمدللہ کو بے شمار سرٹیفکیٹ، ایوارڈ یا ایسی چیزیں جو ہیں الحمدللہ گھر میں ادھر ادھر پڑی نہیں ہیں. لیکن میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ وہ جو لیٹر ہے ہمارا، اس سے بڑا ایوارڈ جو ہے شاید میرے پاس نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، کیونکہ اس عورت نے جیسے اپنے دل سے لکھا. تو بات بیسک کہنے والی یہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے. مطلب یہ ہم نے بچپن میں یہ شعر اور یہ چیزیں پڑھی وڑھی، سب کچھ تھا، رٹے مارے کیے، لیکن جیسے جیسے اب زندگی میں ہم خود پڑھ رہے ہیں تو ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ یہ انہی شعروں میں، انہی الفاظ میں کتنی طاقت تھی اور کتنی بڑی لائف کی پرنسپلز تھے جو ہمیں آج سمجھ آ رہے ہیں. تو جب کوئی بھی کام آپ اپنے پورے، آپ جیسا ابھی نائمہ بہن کہہ رہی تھی، پازیٹیو خیال سے، پوری اپنی کوشش سے، پورے اپنے دل سے جب ہم کوئی کام کرتے ہیں تو میرا تو ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیکھتا سنتا ہے، اور آپ کو کسی فارم میں ایک اس کی تسلی تشفی جو ہے وہ ضرور مل جاتی ہے. جیسے میرے اسٹوڈنٹس ہیں بے شمار الحمدللہ
thousands of students ہوں گے. ابھی یہاں پر بھی میرا ایک بچہ حسیب میرا اسٹوڈنٹ ہے ماشاءاللہ, بہت پیارا بچہ ہے میرا. تو مجھے کئی بار اسٹوڈنٹس جو ہے میرے پوچھتے ہیں میم ایگزام کے قریب کہ میم ہم کتنا لکھیں. وہ ایک کانسیپٹ ہوتا ہے نا ہمارے یہاں کہ جی ناپ کے جی 10 صفحے کسی نے لکھ دیے, 12 صفحے لکھ دیے. تو میں جو ہمیشہ یہی بات کہا کرتی ہوں کہ میں تم 10 بھی لکھو, 20 لکھو, 2 لکھو, تم نے جو کچھ اگر جو دل سے کیا ہے اور جو واقعی ایکسپیرینس کیا ہے اور اپنی سمجھ سے لکھو گے تو تم بس جتنا لکھو گے اس میں تمہارے فل مارکس ہیں. اور اگر تم نے صرف رٹی ہوئی چیزیں آگے پیچھے کر کے لکھ دیں جو کہ ہمیں فوراً پتہ چل جاتی ہے تو پھر تمہارے کوئی مارکس نہیں ہیں. تو بات وہی ہے کہ جو کام کرو, اور میں شاید حسیب کو یاد ہو میری آخری کلاس ان بچوں کے ساتھ جب ہوئی تھی, اور میرے ہر کورس کے آخری کلاس میں میرے یہی جملے ہوتے ہیں کہ بیٹا زندگی میں جو کام بھی کرو, چاہے وہ تم کھانا پکا رہے ہو, چاہے وہ تم صفائی کر رہے ہو, چاہے تم اپنے کوئی لیٹر لکھ رہے ہو, یعنی زندگی کا کوئی کام اپنی زندگی میں پورے دن میں جو کرو اس کو پورے دل سے, پورے ایمان سے اور اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ کرو, اپنی پوری ایمانداری کے ساتھ کرو. تو یہ چھوٹے چھوٹے سبق ہیں جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. سعدیہ نے بہت بڑا آج پنڈورا باکس کھول دیا اور ہم سب کو موقع ملا کہ ہم اپنی اپنی کوئی بات کہہ سکیں. تو جیسے گن صاحب ابھی کہہ رہے تھے, نو ڈاؤٹ کہ یہ اتنا بڑا سوال ہے کہ اس کے اوپر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں اور بہت بہت کچھ کہا جا سکتا ہے. اور اسی حوالے سے یہی ہے کہ کرکس وہی ہے, نائمہ بہن نے اپنے انداز میں اس کو کہا, اور میں مطلب بات ہم ایک ہی کر رہے ہیں اپنے اپنے, لیکن ہمارے ڈفرینٹ ایکسپیرینسز ہیں تو ان کو لے کے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ بس اپنے پورے دل کے ساتھ, یعنی کہ ایک چھوٹا سا وہ کوئی بچے ہوتے ہیں نا, جس وقت آپ چھوٹے بچے ہوتے ہیں تو بچے آپ کے لیے برتھ ڈے کارڈز بھی بناتے ہیں, یا کوئی ایسا عید آ گئی ہے ابھی جو بھی چل رہا ہے سلسلہ مدرس ڈے, آئی ڈونٹ نو, بہرحال اس کے متعلق بات الگ سے کی جا سکتی ہے. لیکن اس ٹائم میں تو وہ ایون جو وہ کارڈ بنا رہے ہیں, جو کچھ کرتے ہیں, اس میں اپنی پوری ایفرٹ کے ساتھ, دل لگا کے, پورے اپنے دھیان کے ساتھ ہر چیز کو خوبصورت کر کے بناؤ, تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بھی اسی خوبصورتی سے ریوارڈ کرتا ہے. کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ کی نیت اور آپ کا ارادہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. اور ارادے کی بات ہی یہ ہم یہاں کر رہے تھے کہ اصحاب کہف کے لیے کہ یہ ینگ لڑکے تھے, ینگسٹرز تھے, لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں, کل آپ نے بڑی خوبصورت یہ جو ایک اور آیت بتائی تھی کہ الہام کر دیا ان کے دل کے اوپر, جو بھی یہ سامنے بلکہ شاید لکھی ہوئی ہے کہ ان کے دل پر یہ ان کے اوپر الہام کر دیا گیا کہ تم جو ہے وہ کیا تم نے صحیح کرنا ہے اور کس طرح سے کرنا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں میری نظر میں ایز اے پیرنٹ, ایز اے ٹیچر, ایز اے پرسن ان دا فیملی, ایز اے پروفیشنل, ایز اے پرسن ان دا کمیونٹی, وہ بہت اچھا نائمہ نے کہا کہ ہمارے بہت سارے رولز ہیں. ہم گھر میں ماں باپ, بہن بھائی, بیٹی, ساس بہو, بہت سارے ہمارے رول ہیں, ہر لمحہ ہمارے رول بدل رہے ہوتے ہیں. تو یہ بہت بڑا یہ ایک کویسچن ہے کہ کیا میں اپنے ہر رول کو اچھی طرح سے ادا کر رہی ہوں, اپنے ہر رول کو جیسا مجھے کرنا چاہیے, جس سے مجھے جس طرح کی مجھ سے امید ہے, اور جس میں نیکی ہے, شر نہیں ہے, جس میں محبت ہے, جس میں خلوص ہے, جس میں دوسرے شخص کے لیے بہتری ہے. تو کیا میں اپنی زندگی کا ہر رول ان رولز میں ہر طرح کا انصاف کر رہی ہوں یا نہیں کر رہی ہوں. میری طرف سے یہی چیزیں تھیں. جی نائمہ بہن کل صاحب. جی کیا آپ کے پاس ہے روشنم جو ہے؟ I would like to say thank you to everyone today. میں نے کہا کہ تھوڑا انکنوینشنل کلاس کرتے ہیں, میں آئی ہوں تو تھوڑا پتہ چلنا چاہیے. ایسا سوال میں نے آپ لوگوں کے لیے کیا کہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے اتنا اچھا سا ایکسپلین کیا. I would like to say thank you to all of you کہ اتنا اچھا سا ایکسپلین کرنے سے میری ڈائمینشن بھی بہت چینج ہوئی ہے. تو سب سے خوبصورت بات مجھے لگی ہے ڈاکٹر نائمہ کی, بہت ہی خوبصورت بات جو مجھے آج میں نے سیکھی ہے ان کی اس ساری کنورسیشن سے,
کہ اللہ تعالیٰ سے جو ہمارا تعلق ہے جو ہم بناتے ہیں وہ صرف جزا سزا کا اور اس کی جو ڈائمینشن ہم چینج کریں کہ اس سے پیار کریں اس طرح سے جیسے کہ ہم اپنے کسی پیارے بندے سے کرتے ہیں تو پھر شاید ہماری لائف کا بہت ہی زیادہ زاویہ جو ہے وہ چینج ہو جائے. سو یہ ایک بہت خوبصورت بات میں نے لرن کی ہے اور میں اس کو اب انشاءاللہ اسی طرح سے یعنی کہ میں عبادت کرتی ہوں روزے بھی رکھتی ہوں سب کرتی ہوں لیکن اب میں نے اس طرح سے سوچ کے یہ کرنا ہے کہ میں کس کے سامنے حاضر ہوں. اور سورہ فاتحہ کی بھی ساری ٹرانسلیشن میں جب پڑھتی ہوں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ اس کا کیا میننگ ہے اور اس کا کیا اللہ پاک کہہ رہے ہیں اس میں لیکن there is something missing link مجھے لگتا ہے کچھ missing ہے بیچ میں جو مجھے ابھی تک وہ شرف وہ پیار وہ اس طرح سے میرا ابھی قبولیت نہیں ہوئی اللہ تعالیٰ کے پاس. something is there جو کہ مجھے ابھی کرنا ہے اور زیادہ اسٹرائیو کرنا ہے اور زیادہ. تو مجھے اس کا ایک مل گیا ہے ایک طریقہ. تھینک یو ٹو آل آف یو. آپ لوگوں نے بہت اچھے سے ایکسپلین کیا اور انشاءاللہ اس سے بہت فرق پڑے گا میری لائف میں. سو تھینک یو سو مچ. نعیمہ بہن آپ کا مائک آف نہیں ہونا چاہیے. جی سعدیہ جی بہت شکریہ. اس چیز کے لیے میں آپ کو ایک بلکہ بات کہوں گی کہ یہ ایک ایسی چیز ہے اس پہ میں اپنے ہر جاننے والے کو ہر کلائنٹ کو کسی کو بھی میں کہتی ہوں کہ آپ کو کبھی کوئی ایسی چیز پوچھنی ہے ڈسکس کرنی ہے تو میرا نمبر ہر وقت آن ہے. آپ مجھے کبھی بھی کسی بھی وقت جو ہے وہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں. آپ نے ایک چیز پہ جب ایکسپلور کرنا شروع کریں گی نا تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کے دماغ میں اور بہت سارے سوال آئیں گے بہت ساری چیزیں آئیں گی نئی سے نئی باتیں آئیں گی اور وہ آپ ڈسکس کرنا چاہیں گی. آپ دیکھنا چاہیں گی کہ اچھا کس کس پہلو سے اگر میں دیکھ رہی ہوں تو یہ ٹھیک ہے. تو آپ کبھی بھی مجھ سے اس بارے میں کبھی بھی کچھ بھی ڈسکس کر سکتے ہیں. اور اس سے پہلے بھی میں کہوں گی کہ آپ تھوڑا سا دن کا کوئی ایک حصہ کام کرتے ہوئے ویسے بھی اگر کوئی فری ٹائم ملتا ہے تو تھوڑا سا ان چیزوں پہ ایکسپلور کیا کریں. آپ ماشاءاللہ ایک پروفیشنل لائف گزارتی ہیں آپ لوگوں کو ٹرین کرتی ہیں. بہت سارے لوگ آپ کی وجہ سے بہت کچھ سیکھتے ہیں. آپ کے پاس ایک انفلوئنس کرنے کی اتھارٹی ہے نا تو کیوں نہ لوگوں کو ایک اچھا رخ دکھایا جائے کسی چیز کا ایک ایسا پہلو دکھایا جائے اللہ تعالیٰ کی ذات کا اس کے دین کا جو لوگوں کا تھوڑا سا دیکھنے کا زاویہ بدلے اور لوگوں کی زندگی آسان ہو جائے تھوڑی سی آسان ہو جائے. لوگ نماز بھی پڑھتے ہیں میں نے دیکھا ہے لیکن اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی ایسا کام ہو گیا گلٹ میں آ جاتے ہیں اور زیادہ نمازیں اور نفل پڑھنا شروع کر دیتے ہیں لیکن کہتے ہیں کہ ہمارا گلٹ بڑھتا جا رہا ہے جتنا ہم ایسا کام کرتے جا رہے ہیں. تو دیکھیں نا کہ پہلے سافٹ ویئر تھوڑا سا چینج کرنے کی ضرورت ہے پروگرامنگ چینج کرنے کی ضرورت ہے پھر ہی مشین ذرا اچھے طریقے سے چلے گی. تو آپ جتنا زیادہ ایکسپلور کریں گی اس اللہ اور بندے کے ریلیشن شپ کو تھرو قرآن پاک تھرو قرآنک ٹیکسٹ آپ ایکسپلور کریں گی نا ان چیزوں کو تو آپ کسی کو بھی اور زیادہ اچھے طریقے سے اللہ تعالیٰ کا امیج جو ہے وہ کانسیپٹ جو ہے وہ بتا پائیں گی. پیشنٹس کا وربیٹم ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحبہ اللہ تعالیٰ کا یہ روپ تو ہمیں کبھی کسی نے بتایا ہی نہیں. اللہ تعالیٰ اتنے پیارے ہیں یہ تو کسی نے کبھی بتایا ہی نہیں. تو آپ مجھے کبھی بھی اس پہ کانٹیکٹ کوئی بھی جو ہے کسی بھی وقت کر سکتے ہیں. بالکل ہم بالکل ڈسکس کر سکتے ہیں ان باتوں کو. میرا خیال ہے کل جی ابھی آپ کی ڈیورنگ بات یہ بھی بہت سی چیزیں مائنڈ میں میری آئی ہیں تو وہ میں ڈیفینیٹلی آپ سے سیشن کروں گی انڈیویجول اور اپنی جو تھوڑی سی میری فلسافیکل میرے آ جاتی ہیں چیزیں بہت زیادہ سوری وی آر لیفٹ ود فیو سیکنڈز. میں ریکویسٹ یہ کروں گا کہ گروپ کے اندر اگر آپ لوگ کوشچنز ڈال دیں اور نائمہ بہن سے میں ریکویسٹ کروں گا کہ کل کا سیشن وہ چلائیں 11 بجے انشاءاللہ ہم شروع کریں گے. آئی ڈونٹ ان کی کمٹمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں لیکن نہیں سر بالکل میں بالکل کروں گی بالکل کمٹمنٹ کل کی میں کرتی ہوں. تو آپ لوگ اپنے کوشچنز آئیں گی گروپ میں ڈال دیجیے گا. نائمہ بہن کو دیکھ بھی لیں گی. کل کا سیشن انشاءاللہ نائمہ بہن سٹارٹ کریں گی 11 بجے اور کل ٹاک رات بھی ہے انشاءاللہ تو 1:30 بجے اللہ کے کلام کے ساتھ
اور اللہ کے بندے کے ساتھ بیٹھ کر انشاءاللہ ہم بہت کچھ سیکھیں گے.